اسی مجلس میں اس دوست نے بتایا کہ منشی روڑے خان صاحب تو ایسے آدمی ہیں کہ جو مجسٹریٹ کو بھی ڈرا دیتے ہیں۔ پھر اس نے سنایا کہ ایک دفعہ انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا کہ میں قادیان جانا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت منشی صاحب سیشن جج کے دفتر میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا قادیان میں نے ضرور جانا ہے، مجھے آپ چھٹی دے دیں۔ وہ کہنے لگا کام بہت ہے، اس وقت آپ کو چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ منشی صاحب کہنے لگے بہت اچھا، آپ کا کام ہوتا رہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کام بہت ہے، کریں، کروا لیں، مجھے چھٹی نہ دیں، لیکن میں آج سے بددعا میں لگ جاتا ہوں۔ کام جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کام کبھی سنورے نہ، آپ اگر نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دیں۔ آخر اس مجسٹریٹ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا کہ وہ سخت ڈر گیا، اور جب بھی اس کے بعد یہ اثر ہوا اس مجسٹریٹ پہ کہ جب بھی ہفتے کا دن آتا تھا وہ عدالت والوں سے کہتا کہ آج کام ذرا جلدی بند کر دینا، کیونکہ منشی روڑے خان صاحب کی گاڑی کا وقت نکل جائے گا، یعنی ٹرین پہ جو انہوں نے جانا ہے قادیان، وقت نہ نکل جائے، اس لیے جلدی بند کرو۔ اس طرح وہ مجسٹریٹ آپ ہی جب بھی منشی صاحب کو قادیان آنے کا ارادہ ہوتا انہیں چھٹی دے دیتا۔ ایسا ڈرا وہ ان کی دعا سے۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بزرگی اور دعاؤں کا اثر غیروں پر بھی ڈالا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا نقشہ کیا خوب کھینچا، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے، کیا ہم ظالم کی مدد بھی کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب تو ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ بس اصل مطلب یہ نہیں کہ اپنے دوست کی ہر حال میں مدد کرو اور اس کی مرضی کے مطابق چلو، بلکہ اصل دوستی یہ ہے کہ دوست کے فائدے کے لیے اس کے خلاف بھی چلنا پڑے تو چلو، اگر ایسا نہیں کرتے تو اسے تباہ کرتے ہو یا اسے نقصان پہنچاتے ہو کسی اور ذریعے سے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی ریچھ تھا، اس کا ایک آدمی سے دوستانہ تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے تان کیا کرتی تھی کہ تو بھی کوئی آدمی ہے، تیرا ریچھ سے دوستانہ ہے۔ ایک دن اس کی دل آزار گفتگو اس قدر بڑھ گئی اور ایسی بلند آواز سے اس نے کہنا شروع کیا کہ ریچھ نے بھی سن لیا۔ ریچھ نے تب ایک تلوار لی اور اپنے دوست سے کہا کہ یہ تلوار میرے سر پر مار۔ اس گفتگو کے متعلق حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی ریچھ کی شکل کا ہوتا ہے اور کوئی انسان کی صورت کا۔ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، انسانوں میں بھی کئی ریچھ ہوتے ہیں، کئی انسان کے علاقے بھی حیوان دوسرے بنے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے بہترا انکار کیا، مگر ریچھ نے کہا کہ ضرور میرے سر پر مار۔ آخر اس نے تلوار اٹھائی اور ریچھ کے سر پر ماری۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا سر دیکھ، کہیں زخم کا نشان ہے؟ اس نے دیکھا تو کہیں زخم کا کوئی نشان نہ دکھائی نہیں دیا۔ تب ریچھ نے کہا کہ بعض جنگل میں بوٹیاں ہوتی ہیں، میں نے علاج کیا اور زخم اچھا ہو گیا، لیکن تیری بیوی کے قول کا زخم، جو تیری بیوی باتیں کرتی تھی میرے خلاف، اس کا زخم آج تک ہرا ہے میرے دل میں۔ تو بعض اوقات تلوار کے زخم سے زبان کا زخم بہت شدید ہوتا ہے، اور یہ تلوار ایسا زخم لگاتی ہے جو کبھی بھولنے میں نہیں آتا۔ بس معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے اس بات کا بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، اور بلا وجہ ایسی زبانوں کے تیر نہ چلائیں جو ہمیشہ ہرے رہیں ان کے زخم پہ۔ اور ایسا سبق ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشاء خلاف
باتیں کی جائیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. بس ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے قصے میں اس کی مثال موجود ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس قصے کو بارہا بیان فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو راستے میں امالیک سے مقابلہ آن پڑا. یہ وہ نوح کی اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا جو کہا جاتا ہے اسرائیلیوں کے بڑے خلاف تھا. بہرحال ان کے بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ ہم شکست کھا جائیں گے. ان کے ہاں ایک بزرگ تھا. بادشاہ نے اس سے دعا کی درخواست کی. اس نے دعا کی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ موسیٰ خدا کا نبی ہے، اس کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے. اس نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ موسیٰ کے خلاف دعا نہیں ہو سکتی. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میری کوئی بات کارگر نہیں ہوتی تو اس نے وہی چال چلی جو آدم کو جنت سے نکلوانے کے لیے شیطان نے چلی تھی. ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے شیطان کا، حوا کے ذریعے سے پھسلایا تھا. اسی طرح اس نے بھی بہت سے زیورات وغیرہ تیار کرائے اور موسیٰ کے برخلاف دعا کرانے کے لیے اس بزرگ کی بیوی کو دیے. اس نے تحریک کی مگر اس بزرگ نے جواب دیا کہ موسیٰ خدا کا مقرب ہے، اس لیے اس کے خلاف بد دعا نہیں ہو سکتی. میں نے کی تھی مگر وہاں سے جواب مل گیا. لیکن وہ مصر ہوئی اور کہا کہ کیا ضرور ہے کہ اب بھی وہی حالات ہوں، تم بد دعا تو کرو. آخر وہ رضامند ہو گیا. اس کو ایک جگہ لے گئے. اس نے کہا کہ یہاں سینہ نہیں کھلتا، اور اس طرح 2-3 جگہ بدلی گئی. آخر چونکہ اس کا ایمان جانا تھا، اس بزرگ کا ایمان جانا تھا، اس نے بد دعا کی. کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے بد دعا کی موسیٰ کی قوم میں تباہی پڑ گئی، کیونکہ اس کے پہلے ایمان کا کچھ تو اثر ہونا تھا. یعنی کہ ان کی جو کمزوری تھی ایمان کی، اس قوم میں تباہی اس لیے ہوئی کہ ان کے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ایک عارضی طور پہ نقصان اٹھایا انہوں نے. اور ادھر یہ بزرگ جو بنا ہوا تھا، اس کا ایمان کبوتر کی شکل میں اڑ گیا. اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ دعا نہیں کرنی، لیکن دعا کی اور اس کی سزا یہ ملی کہ آئندہ سے موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کی وجہ سے اس کی بزرگی کا جو رتبہ تھا، مقام تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ قرب کا اعزاز جو تھا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بھی ضائع ہو گیا. مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک قصہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کبوتر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طرح ایمان اس کے دل سے نکل گیا. بس چونکہ ایمان محنت سے آتا ہے اور جاتا ایک فکرے میں. ایمان کو لانا، قبول کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، یہ بڑی، اور پھر اس ایمان میں بڑھنا، اس پہ بڑی محنت لگتی ہے. لیکن ایک معمولی سی بات ہے جو ایک فکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ایک بات ہے، جو اس سے پھر ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ انسان ہر وقت ہوشیار رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے. مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ عورتوں میں ان کی تربیت کے لیے مختلف لیکچر دینے شروع کیے، اور کئی دن تک آپ لیکچر دیتے رہے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ ہمیں عورتوں کا امتحان بھی لینا چاہیے تا معلوم ہو کہ وہ ہماری باتوں کو کہاں تک سمجھتی ہیں. باہر سے ایک خاتون آئی ہوئی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ مجھے 8 دن لیکچر دیتے ہو گئے ہیں، میں نے ان لیکچروں میں کیا بیان کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ یہی خدا اور رسول کی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، اور کیا بیان کیا ہے؟ آپ کو اس جواب سے اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے لیکچروں کے اس سلسلے کو بھی بند کر دیا، اور فرمایا کہ ہماری عورتوں میں ابھی اس قسم کی غفلت پائی جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ بہت ابتدائی تعلیم کی محتاج ہیں. اعلیٰ درجے کی روحانی باتیں سننے کی ان میں استعداد ہی نہیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہی بعض مردوں کا حال ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت سے مردوں کا اب یہ حال ہے. اور بعض جگہ تو اس کے الٹ بھی ہو رہا ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ علم رکھتی ہیں، اور جب اپنے مردوں کو یاد کرواتی ہیں کہ یہ دین کی بات ہے
اس پر عمل کرو. تو بعض ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں کہ مردوں کا جواب ہوتا ہے کہ دین تو بہت کچھ کہتا ہے، ہم تو اسی طرح رہیں گے اور اسی طرح کریں گے جو ہماری مرضی ہو. یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کی ڈٹائی آ جائے تو پھر گراوٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر دین سے بالکل دور ہٹ جاتا ہے انسان. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ مجلس میں بیان فرمایا کہ بعض دفعہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو ایک تسبیح سے ہی ہم کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. میں اس مجلس میں موجود نہیں تھا، ایک نوجوان نے یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خبر نہیں آج حضرت صاحب نے یہ کیا کہا ہے. وہ صاحب تجربہ نہیں تھا مگر میں اس عمر میں بھی صاحب تجربہ تھا، حالانکہ میری عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی. میں نے جب اس سے یہ بات سنی تو میں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے. کہنے لگا کس طرح؟ میں نے کہا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میری روحانیت اڑ کر کہیں سے کہیں جا پہنچی ہے. وہ دل سے نکلی ہوئی سبحان اللہ ہوتی ہے، صرف منہ سے نہیں ہوتی. تو وہ یہ سنتے ہی نہایت تحقیر سے کہنے لگا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے کبھی سنجیدگی سے سبحان اللہ کے مضمون پر غور ہی نہیں کیا. اسے سارا دن سبحان اللہ کہہ کر کچھ نہیں ملتا تھا، مگر میں اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے جانتا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے سبحان اللہ کہا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ پہلے میں اور تھا اور اب میں کچھ اور بن گیا ہوں. دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو کس عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. حالانکہ میں نے اس وقت تک بخاری نہیں پڑھی تھی مگر میرا تجربہ صحیح تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. 2 کلمے ایسے ہیں کہ رحمان کو بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. انسان ان الفاظ کو نہایت آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہے، کوئی بوجھ اسے محسوس نہیں ہوتا. ثقیلتان فی المیزان. لیکن قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کا سوال آئے گا تو وہ بڑے بھاری ثابت ہوں گے اور جس پلڑے میں وہ ہوں گے اسے بالکل جھکا دیں گے. اور وہ کیا ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ مجھے ان کلمات کے پڑھنے کی بڑی عادت ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک مرتبہ ہی ان کلمات کو کہنے سے میری روح اڑ کر کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کے حکام پر غور کرتے ہوئے، احکام پر غور کرتے ہوئے غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بس یہی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ دل سے تسبیح اور تحمید جب ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، محسوس ہوتا ہے یہ.